بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، غالباً پہلے یہ اعلان کیا گیا اور خبر کی گئی تھی، یعنی میسج بھیجا گیا تھا کہ جمعہ کا دن چونکہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے 1 بجے، تو اس لیے یہاں 1:30 بجے کے وقت پر کچھ باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال اس لیے آج اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک مضمون ہے، اور بہت ہی اہم مضمون ہے۔ سننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا اس کی اہمیت کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، عمل کی نیت سے سننے کی توفیق بھی دے، اور حق تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر تطبیق دیتے جائیں۔ جی کہ یہ چیز اگر اپنے اندر ہے کوئی خرابی تو اس کو نکالنا ہے، اور اچھائی ہے تو جو سنی گئی بات تو اس کو اپنے اندر لانا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو مضمون ہے وہ ذرا تھوڑا سا مجھ کو حقوق العباد پر بات کرنی ہے۔ حقوق العباد پر بات کرنی ہے، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے جو حقوق ہیں، وہ تو بندہ جب اللہ سے معافی مانگ لے، رو لے، دھو لے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت اہم ہے، سیریس ہے، بہت نازک ہے، اور ہم کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت ملیں گے ایسے نمازیں پڑھنے والے، نفلی کام بہت کرنے والے، تلاوت، ذکر و اذکار سارا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب حقوق، بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو زیرو ہیں، فیل ہیں۔ اس کا مال وہ کر رکھا ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، دنیا میں تو قوت والا، طاقت والا، پاور والا، غلبے والا ضعیف و کمزور کو ستا لے گا، پریشان کر لے گا، اس کا حق دبا لے گا۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں، شوہر کو قدرت و غلبہ ہے بیوی پر، تو جیسے چاہے مثلا وہ کر لے دنیا میں۔ جی آقا کو غلام کے اوپر جیسے چاہے وہ کر لے، غلام کیا کرے گا؟ اب تو خیر غلام باندیوں کا ہے ہی نہیں، یعنی ہاں، ورنہ خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے یہاں یہ کہ میرا پاور تھا، میرا آفس میں تعلق تھا، سرکار گورنمنٹ میری ہے، اور دروغہ ایس پی اور فلاں سے میرا تعلق ہے، یہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ بہنوں کے حقوق، جی اولاد کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، پڑوسی کے جتنے جو ہیں سب، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس کی شرح کر دوں، بس وہی شرح آج کا انشاءاللہ یہی کافی ہوگا، بس اس پر غور کرتے رہنا۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ سوال کی شکل میں، ایک جگہ ڈائریکٹ ہے کہ من المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مفلس تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار نہ ہو، ہماری اس میں بھی بھائی مفلس غریب بدائر اسی کو کہتے ہیں، نادار و مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات ایسی نہیں ہے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا ہائے ہائے وأکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا ہائے ہائے فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز اور بھائیو، اس حدیث شریف کی میں کبھی کبھی اپنے بیانات میں شرح کرتا ہوں تو عرض کیا کرتا ہوں، جہاں جس علاقے میں جاتا ہوں بیان پر اس علاقے کا نام لے لیتا ہوں، مثلا ساؤتھ افریقہ کا اور کسی ملک کا، کسی جگہ کا، آزاد ولکا میں جہاں رہتا ہوں، ایک حاجی صاحب ہیں اور بہت حج کرتے، بہت عمرے کرتے، اس سال عمرہ نہیں ہوا تو بڑا افسوس، ہر ایک سے کہتے ہیں کہ میرا 35واں سال تھا یہ جس میں رمضان مس ہو رہا ہوں، ورنہ 35 سال سے میں نے حضرت
تھانوی قدس سرہ نے فرمایا وہ ایک حاجی صاحب کا قصہ کہ پانی پلا دو تو کہا وہ میرے فلاں والے حج کا جو کٹورا ہے اور جو سراہی وغیرہ میں لایا تھا اس حج میں سے اس کا پانی لاؤ اور اس کو پلاؤ۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ تو نے بولا اور سامنے والے کو بتایا میں اتنے حج کر چکا ہوں تو ظالم نادان سارے حجوں کا ثواب تو نے کھو دیا۔ ہاں یہ کہنا کہ میرا 25واں اور 30واں اور ہر سال اور یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور ہونا بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نوافل کے سلسلے میں نفلی معاملات میں اخفا ہی ہونا چاہیے، جی، اور بالخصوص صدقات ان میں تو بہت اخفا ہونا چاہیے۔ اسی لیے جہاں صدقے کی قوت و طاقت کا ذکر ہے، بیچ میں مضمون آیا لیکن بس ایسے عرض کر دوں، اللہ عز و جل نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا، چلو پھر کسی دن بتاؤں گا لیکن خاص اس کا مضمون سن لو ورنہ یہ مضمون ناقص رہ جائے گا۔ جہاں صدقے کی طاقت کا ذکر ہے وہاں یہ ہے کہ ایک آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہو اور بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کیا خرچ کر رہا ہے، چھپا کے جتنا ہو سکے مخفی رکھے، لوگوں کو علم نہ ہو، اور اگر علم ہو کسی کو پتہ چلے تو کہہ دو ایک آدمی کی طرف سے یہ ہے، وہ ایک آدمی آپ ہے لیکن چھپانے کے لیے کہہ دو ایک آدمی کی طرف سے، تاکہ شیطان کو وہ جگہ ملے ہی نہیں ثواب کو ضائع کرنے کی۔ یہ ریا کسی دن بات کروں گا انشاءاللہ، اتنی خطرناک چیز ہے، زندگی بھر کی ساری کی کرائی محنت، دیکھ لو شہید کی شہادت اور قاری و عالم کی قرات و تلاوت و تقریر و بیان، جی، اور سخی کی سخاوت ساری خاک میں مل گئی، خاکی میں نہیں ملی بلکہ قیامت کے دن اول ثلاثۃ، سب سے پہلے 3 جن سے جہنم کو گرمایا جائے گا وہ یہ ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزو، اللہ سے اخلاص بہت مانگا کرو، بہت مانگا کرو، اور اخلاص کی قیمت انشاءاللہ کسی دن اس پر بھی ہر موضوع ایسا لگتا ہے کہ اس پر مستقل بات کی جائے۔ اخلاص پر بندے نے ایک کتاب لکھی تحفۃ المخلصین، بہت سے احباب نے علماء میں سے پڑھی تو بہت دل خوش ہوا ان کا، اور بعد میں مجھے خیر کسی دن انشاءاللہ بھیجوں گا۔ سنو ابھی جو مضمون ہے تو حاجی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ خوب تبلیغ کے چلے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اور بہت کچھ نیکیوں کا جھولی بھری ہوئی ہے۔ اب آئے حاجی صاحب میدان قیامت میں ہیں، حساب و کتاب کا معاملہ تو لگ رہا ہے کہ یہ تو بس سمجھو اتنے اعمال ہیں کہ جیسے ہی ادھر بس معاملہ ہوا اور فوراً جنت میں گئے۔ ہائے ہے، ادھر سے لائن لگ کے کھڑی ہو گئی، سب سے پہلے بہن لائن میں کھڑی، ایک مثال دے رہا ہوں، بہن سب سے پہلے مثلاً کھڑی ہو گئی، پیچھے ایک کھڑا ہو گیا اس کا پلوٹ دبا رکھا، پیچھے ایک کھڑا ہو گیا اس پہ جھوٹے الزام لگا رکھے، بہت لگاتے ہیں جھوٹے الزام شوہر بیوی ایک دوسرے کو، اور ننند اور ساس باوج اور کیا کیا یہ سب کہلاتے ہیں رشتے، خسر اور خسرانی، اور ننند اور ساس اور باوج اور بیوی اور شوہر غلط بدگمانیاں کر کے ایک دوسرے پر ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ سر پکڑ کے سامنے والا بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کا کوئی سرا، نہ کوئی پیر، ہاتھ پیر، نہ اس کا کوئی سرا، کہیں سے کیا بات آئی اور لگا دیا۔ کیوں کہ ہم میں تحقیق کی بیماری ختم ہو چکی۔ بہرحال وہ لائن پوری لگی ہے وہاں، سن لو میرے بھائیو، سن لو، لائن لگی ہے، یہ یتیم بچہ ہے جی، اس کے ابا کے انتقال کے بعد جناب قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور خوب مزے لے رہے تھے۔ ہاں، یہ بہنیں کھڑی ہیں، کیوں کہ رواج نہیں تھا، وہاں رواج نہیں چلے گا، وہاں چلے گا اللہ کا قانون، اللہ کا دین۔ ان کی میراث دبا کے بیٹھ گئے، وہ کھڑی ہے، اس کے بعد ایک اور پلاٹ دبایا، اس کے بعد قرضہ نہیں دیا، اس کے بعد جھوٹا الزام لگایا، اس کے بعد مار پٹائی کی، اس کے اوپر خون بہایا، اس کا جی قتل کیا اس کو، او ساری لائن لگی کھڑی ہے۔ ویسے تو بہت روتا دھوتا بھی تھا اور نفلی کام بہت کرتا تھا، لیکن دوسری طرف ان حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سن لیجئے جتنے حضرات بیان سن رہے ہیں، اور دور دور تک پہنچا دیجئے میرے پیارے بھائیوں، دور دور تک پہنچا دیجئے۔ ہاں، 54 کے اوپر 700 مقبول نمازیں، 25 پیسے 54، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی نے لکھا ہے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ سن لینا غور سے، 700 نمازیں نہیں، 700 مقبول نمازیں، پہلے وہ نمازیں پڑھو جو مقبول ہو۔
تو جب بہن وہاں کھڑی ہوئی، میں ایک خاکہ کھینچ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ لفظ لفظ میں دہرا رہا ہوں حدیث کا ترجمہ، لیکن ایک خاکہ، ایک نقشہ بنا کے پیش کر رہا ہوں، تو یہ جناب کہیں گے میں نے تو مولوی صاحب کا بیان سننے کے بعد اور گفتگو سننے کے بعد میں اتنا ڈر گیا تھا، میں خلیج کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں تھا، لیکن میں نے تجھے فون کیا کہ بہن اپنی میراث کا مسئلہ حل کرو، میں بہت ڈر گیا ہوں، وہ آخرت میں مسئلہ بہت نازک ہے۔ تو بہن تم نے یہ جواب دیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ ارے بھائی کیوں فکر میں پڑ گئے، کوئی بات نہیں، رہنے دو نا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور آج تم مجھے یہاں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کورٹ میں پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہو کہ میری میراث اس نے بھائی نے نہیں دی۔ تو جناب بہن کا جواب سن لیجئے، کیا جواب دے گی بہن؟ جواب دے گی تمہیں مولانا نے یہ نہیں بتایا تھا، جنہوں نے تقریر کی انہوں نے یہ بتایا تھا نہیں، سمجھایا تھا کہ نہیں، جب تک ان کے حوالے نہ کر دو، ان کو نہ دے دو، ان کے ہاتھ میں نہ دے دو، ان کا قبضہ نہ کرا دو، تب تک میراث کے سلسلے میں میرے عزیزوں معافی بھی معتبر نہیں ہے۔ ہاں، نقشہ بناؤ اور مفتیوں کے پاس پہنچو اور ان سے پوچھو اور ان سے کہو کہ یہ اتنے بھائی بہن جب ہمارے ابا کا انتقال ہوا، ہم ہیں پوری زمین جائیداد اور مالیت، میرے پیارے بھائیوں اتنا نازک معاملہ ہے کہ اکابر اور بزرگان دین نے تو یہاں تک کیا، ایک اللہ والے بیٹھے ہیں کسی کی عیادت کے لیے، تو ان کے بیٹھے بیٹھے ہی وہ دنیا سے انتقال کر گئے، جی مرحوم ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ چراغ بجھا دو، بجھا دیا۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، کیوں چراغ کیوں بجھا دیا انہوں نے بیٹھے بیٹھے؟ آخر دوسرا باہر سے کہا جاؤ کینڈل اور موم بتی خرید کے لاؤ اور چراغ جلاؤ۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ان کے انتقال کرتے ہی جتنی ان کی ملکیت کی چیزیں تھی اور جتنا یہ سارا سامان تھا، اس میں کسی کو تصرف کی گنجائش نہیں رہی جب تک کہ میراث کی تقسیم نہ ہو۔ ٹھیک، اگر چند بالغ ہوں اور وہ بیٹھے ہوں اور صرف وہی میراث والے ہوں اور اجازت دے دیں تو گنجائش ہے، لیکن کبھی بہنیں بھی ہوں گی، کبھی چھوٹے بچے بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ غالباً ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا واقعہ ہے، انتقال کے وقت میں مجھے معلوم نہیں کن بزرگ کا، لیکن انہی کا بنا کے دیا ہوا معجون اور وہ بزرگ کھاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ہے کون، بہرحال مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن صرف واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، جو مقصد ہے میسیج ہے اس میں، انہی کا دیا ہوا اور وہ کھاتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد اسی ضرورت میں ان کو ضرورت پڑی کہ کھا لو، کہا کہ کیسے کھا لوں، یہ میں نے ان کی ملکیت بنا دیا تھا، جب یہ دنیا سے چلے گئے۔ کہاں ہے لوگ آج؟ دینداری، میں دیندار ہوں، دیندار کا مطلب سمجھتے ہو؟ پیشانی پہ سجدے کا بڑا سا نشان ہے، اور خوب نفلی کاموں میں، جماعت میں اور تبلیغ میں اور چیزوں میں، اور بزرگوں کے یہاں بھی خوب، لیکن مالی معاملات کا کوئی ٹھکانہ، کس کس کے قرضے ہیں، کس کس کا کیا دبایا ہوا ہے۔ میرے عزیز اور بھائیو، اسی لیے امت آج مسائل میں گرفتار ہے۔ یہ قرآن کی سری آیت اور سری پورا ایک صفحے سے بھی زیادہ آیتیں اتری ہیں میراث کے مسئلے پر، امت نے کہاں اس کو کہاں حذف کر دیا ہے؟ حرام مال ہے جو بہنوں کا دبا کے کھا رہے ہیں۔ بہرحال آج یہ عنوان ذہن میں اللہ نے ڈالا، غور سے سن لینا، وہاں بہن اپنا پورا مقدمہ ہے اس کا، اور وہاں جی وہ کہہ رہی ہے، کھڑی ہو گئی، تو میرے پیارے حاجی صاحب اعمال تو بہت تھے اور نشان بھی نماز کا بہت تھا اور نفلی کام اور تبلیغ کے چلے اور حج و عمرے بھی بہت تھے، لیکن اب جب جانا شروع ہوئے وہاں چمنی پر 700 مقبول نمازیں، ہاں جب جانی شروع ہوئی تو پتا چلا وہ تو ساری اکثر 90%، 80% تو بہن ہی لے گئی۔ پیچھے دوسرا کھڑا ہوا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، رمضان میں مجھے گالیاں دی اور برا بھلا کہا، میں نے کہا بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں کوئی جواب دیتا، لیکن بدلہ لوں گا قیامت کے دن۔ بہت ستایا تھا، مجھے کہتا تھا کہ ایس پی میرا آدمی ہے، وزیر اعلیٰ میرا ہے، وزیر اعظم میرے ہیں، اور حکومت ہماری ہے، آج کل جو چاہے کرے، تم کون کیا کر سکتے ہو؟ آؤ آؤ، اب یہاں کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالی، اللہ عز و جل قیامت میں فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں جبار و ظالم و جابر و کبر اور تکبر و غرور سے بھرے ہوئے بادشاہ، آج کہاں ہیں؟ اور اللہ نے ایک جھلک ابھی جن دنوں میں ہم بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں، ایک جھلک دکھا دی ہے دنیا کے مغروروں کو اور ظالم و جابروں کو، دیکھ لو کس طرح سے وہ مبہوت اور حواس باختہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک جھلک
دکھا دی. ایسے لمحات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ ہم اے ظالموں ظلم سے رک جائیں، ضعیف و کمزوروں کو نہ ستاؤ، ان کو تکلیفوں میں بچوں کو اور بیواؤں کو اور بوڑھوں کو اور کسی کو بھی ناحق نہ ستاؤ، ظلم نہ کرو. مخلوق پر جب ظلم ہوگا، انسانوں پہ ظلم ہوگا، پھر یہ سارے نقشے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں ذہن میں رکھنا اور دل کی تختی پہ لکھنا اور یاد رکھنا، بھولنا نہیں، نیکی اور دینداری نفلیں پڑھنے کا نام ہے. خالی نفلی روزے رکھنا، لمبی تلاوتیں اور دعا اور اذکار کرنا دینداری کہتے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں، سنو غور سے، زندگی کے جس شعبے میں، جس لمحے میں، جس گھڑی میں، جس وقت میں میرے رب کا جو حکم ہے، جان جائے تو جائے جی، اور مال جائے تو جائے، اور وطن چھوٹے تو چھوٹے، جو ہو سو ہو، وہ حکم ٹوٹنا اور چھوٹنا نہ چاہیے. یہ ہے دین. نام لیا گھر میں کہ میراث تقسیم کرنی ہے، بیوی بھی شور مچانے لگی، اور بیٹوں نے بھی، اور انہوں نے بھی، اور انہوں نے بھی ہنگامے کھڑے کر دیے. مت پرواہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ والے جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں. بہرحال تو ابھی سنو غور سے، مضمون پورا سن لو کہ وہ بہن کا دیا، پھر اس کے بعد پلوٹ دبایا تھا اس کا دیا، پھر اس کے بعد قرضہ چھوڑ کر کے مر گئے تھے اور اولاد نے انکار کر دیا تھا دینے سے. کیوں نہیں دیا؟ کیوں اس کا حساب نہیں رکھا؟ کیوں وصیت نہیں کی؟ کیوں ترتیب نہیں بنائی؟ اس موضوع پہ کل یا پرسوں کو میں بیان کروں گا. کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ یہ عنوان ہوگا. پھر میں سمجھاؤں گا کیا ہے وصیت، کیا ہے قرض، اور کیا ہے یہ سب نمازوں کے فدیے وغیرہ، اور کیا ہے موت کی تیاری اصل میں ہوتی کیا ہے. انشاءاللہ ابھی کل کو یا پرسوں کو بتاؤں گا. بہرحال فرشتوں نے نیکیاں دے دی، اللہ کی بارگاہ میں عرض پیرا ہوئے جی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ اے اللہ، اس بندے کی تو نیکیاں ساری ختم ہو گئی، اور ابھی تو پوری لائن لگی کھڑی ہے. کسی پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو مارا ڈانٹا تھا، کسی کو گالیاں دی تھی، کسی کا خون بہایا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لائن کی لائن ہے پوری. پیسوں کے معاملات خود اتنے ہمارے خراب ہیں جی، جس کو دیکھا کمزور دبا لیا، اور اگر کچھ بولے تو علا کل حال. مضمون سنو، چونکہ ٹائم کی ہمیں رعایت رکھنی ضروری ہے. رمضان کے مہینے میں میرے عزیزوں، میں بریکٹ میں جملہ معترضہ بول دوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اور ہم سب نیٹ پر زیادہ دیر تک بیٹھے. ضروری باتیں سنو اور اس کے بعد اپنے اعمال میں لگو. تو اللہ عز و جل فرشتوں سے حکم دیں گے جی. روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو بہرحال یہ تو عدل و انصاف کی بارگاہ ہے، یہ تو عدل و انصاف کی کوٹ ہے، کوٹ. اللہ اکبر. یہ ایسی کوٹ ہے کہ جہاں بکری، وہ بکری جو سینگ والی بکری ہے، جس نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا، اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے. اوئے ہوئے کیا انصاف ہے. اور زندہ کر کے بے سینگ والی بکری کو کہیں گے اپنا بدلہ لے، اور پھر ان جانوروں کو مٹی کیا جائے گا. اور جب جانوروں کو مٹی کیا جائے گا، کافر بھی کہیں گے دیکھ کر کے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب ایسا عذاب ہے میرے بھائیوں، ایمان والو، دنیا عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے. ان لمحات کو اور اوقات کو ضائع نہ کرو، اور خام خواہ نہ گزارو، اور اللہ کی معصیت و نافرمانی میں نہ گزارو. اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو. جب کوئی گناہ کا معاملہ ہو، سود جیسا گناہ، زنا جیسا گناہ، بے حیائی والا گناہ، تکبر والے جملے، جب کوئی ایسی چیزیں سامنے آئے گناہ والی، اللہ سے ڈرو ڈرو. وہاں پیشی ہونی ہے. تو یہ کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے. کیوں؟ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اتنی خطرناک ہے جہنم کی سزا کہ خود اس کی آگ کی گرمی تو بے انتہا، اور پھر کبھی مرنا نہیں ہے کبھی مرنا نہیں ہے. ایک روایت ہے، تفصیل میں نہیں جانا، شارٹ میں سنا دیتا ہوں. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ عز و جل جنت و جہنم کے درمیان میں ایک دیوار قائم کریں گے،
اور اس پر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ عز و جل جہنمیوں سے پوچھیں گے، اے جہنمیوں تم اس کو جانتے ہو؟ وہ گردن اونچی کر کے جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں اللہ جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ اے جنتیوں کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اوہ اہل جنت، جنت میں جو لوگ ہیں وہ کہیں گے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، غور سے میری بات سن لینا۔ میں تو جب یہ حدیث پہ آتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے اے میرے بندو، اے جنتیوں اور جہنمیوں، آج اس موت کو، اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا آج اس موت کو موت دے دی گئی، اب کسی کو مرنا نہیں ہے۔ جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جو جنتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ روایت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آئے ہائے اللہ اللہ، جنت ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل جنت جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی کے مارے، شدت خوشی سے موت موت ابھی باقی ہوتی تو شدت خوشی سے ان کو موت آ جاتی۔ جہنمیوں کو اتنا صدمہ اور غم ہوگا کہ اب اگر موت باقی ہوتی تو شدت غم سے ان کو موت آ جاتی۔ میرے پیارو، اس مقام پر پہنچ کر اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے اقرباء اعزاء کے لیے، اپنے والدین، پیارے والدین کے لیے، اپنی پیاری بیٹی بیٹیوں کے لیے اور اپنے پیارے دوستوں متعلقین کے لیے سوچ کر اللہ سے مانگا کرو۔ کون کون معلوم نہیں کہ کس طرف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام احباب و متعلقین و اولاد و اہل و عیال و بیوی بچے و اقرباء اعزاء کے ساتھ اپنی رحمت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ مدار ہے میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کو جو تم اسکولوں کالجوں کی نظر کرتے ہو، آج میری یہ نصیحت دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ موجودہ اسکولوں کالجوں میں جا کے بے دین ہو جاتے ہیں، اندر سے دل سے دین اور ایمان کھرچ لیا جاتا ہے، دکھنے میں لگتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر اندر سے بالکل بے دین ہو چکے ہوتے ہیں اکثر۔ اگر ان میں سے کوئی بچ گیا ہو، میں نہیں کہتا، اوہ ہے بس روح یہ کانپ جاتی ہے اس وقت میں آ کر کے، پتہ نہیں اس دن کون ہوگا ہمارے ساتھ جو جنت کی خوشیوں میں وہاں، اور کون ہوگا، کس طرف ہوگا، کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو معمولی بات نہیں۔ بہرحال میں تو جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسے نہ بھولو۔ اوہ ہے دنیا ہی فکر کی جگہ ہے، دنیا ہی آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، دنیا ہی جنت کی بھی جگہ ہے کہ جنتی اعمال اختیار کر لیں، اور یہی دنیا کے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم تک کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ ایمان کی فضاؤں میں رہیں گے، اعمال کی فضاؤں میں رہیں گے، تقوی دینداروں کے ساتھ رہیں گے تو ایمان بچا رہے گا۔ اب اس وقت میرے بھائیوں لالے پڑے ہیں ایمان کے، ایمان جو فتنے ہیں چاروں طرف سے وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں ہمارے ایمان پر۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے، کسی دن بتاؤں گا کہ نیٹ پر کس طرح سے ایمان کو ہم سے کھینچا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں سے اور بچوں سے کس طرح ان کو لیا جا رہا ہے، اور کیسے ان میں شکوک و شبہات کی ایسی لہریں پیدا کر دی جاتی ہے کہ ایمان مثبت پوزیٹیو ایک چیز ہے، ایسا ہی ہے، اس کے سوا 0% ایک ادنا سے بھی کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال تو سنو، وہ جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دلوائیں گے کہ اس وقت میں سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری مارے گی سینگ والی بکری کو۔ ہاں، شوہر نے بیوی پہ جملوں میں، باتوں میں جی ایسی کوئی جملے بول دی، ایسی باتیں کہہ دی، آقا نے غلام کو، آقا نے باندی کو، روایتوں میں سارا موجود ہے، برابر اللہ تعالیٰ کریں گے، اور برابر کر کے پھر دیکھیں گے کہ تم نے ان کو سزا
ان کان عقابک ایاہم بقدر ذنوبہم کان کفافان، جی اگر سزا جو تمہاری ہے وہ ان کے گناہوں کے جرموں کے برابر، جملہ تمہارا ان کی اس کے برابر ہے جو بولنا چاہیے تھا، اور ہمیشہ محتاط رہ کے بولنا چاہیے میرے بھائیوں، تب تو بچو گے، الا یہ کہ صاحب حق معاف کر دے ورنہ بچ نہیں سکو گے۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب مملوکا، جس نے اپنے غلام کو مارا ایک کوڑا ظلمن، ظلمن وجہ نہیں تھی، خام خواہ مارا، وجہ نہیں ہے، خام خواہ بیوی کو گالی دی اور برا بھلا کہا، وجہ نہیں ہے، بیوی نے خام خواہ شوہر کی ناشکری اور کفران نعمت کیا۔ شوہر اور بیوی کی زندگی اگر وہ صرف دو جملوں کو مضبوطی سے میرے پکڑ لیں، انشاءاللہ ایسی خوشگوار گزرنے والی ہے۔ شوہر تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے اللہ کی یہ بندی جس کی مجھے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے، عاشروہن بالمعروف، میری بندیوں کو ذرا اچھے سے رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اپنا کنٹرول جمانے کی کوشش نہ کرنا ان پر، ورنہ تو تم کمینے شمار ہوگے، کمینے۔ ان کی کچھ باتوں کو سہتے رہنا اور ان کو اپنے اوپر اگر سوار ہوں، یعنی اس باتوں کے اعتبار سے اور غصے اور ناراضگی کے اعتبار سے اور ناگواری کی چیزوں کے اعتبار سے تو برداشت کرتے رہنا، تو تم اللہ کے ہاں کریم شمار ہوگے۔ اور اسی طرح عورت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جہنم میں عورت کے جانے کا سبب اللہ کے رسول نے شوہر کی جو احسانات ہیں ان کی ناقدری کو بتایا ہے۔ یہ بیچارہ صبح سے شام تک تھک جاتا ہے میری خیر سوچتے سوچتے، کما کے ایک دانہ لاتا ہے، اور جو کچھ، اور میں ایک جملے میں جب سے یہاں آئی تیرے گھر جب سے ایسا ہی دیکھا۔ بہرحال جو جس کا زیادہ ہوگا وہ تلے گا، ناپ تول ہوگا، ناپ تول۔ جی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، جس کا جو حق جیسا جس طرح سارا اللہ تعالیٰ دلوائیں گے۔ میرے بھائیوں دنیا میں سنبھل کے جینا، اسی کو تو دینداری کہتے ہیں، دینداری اسی کو کہتے ہیں۔ چلو ذرا وہ مضمون ورنہ رہ جائے گا، ٹائم کم ہے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب فرشتے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، یہ تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ عدل و انصاف کی بارگاہ ہے، ابھی جو لائن لگی ہوئی اور جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جی ان کا بھی حق دلوانا ہے، مگر دلوایا کہاں سے جائے؟ وہ حاجی صاحب جو لگ رہا تھا کہ بس جنت کا دروازہ کھلا اور یہ داخل ہوئے جنت میں، فوراً خالی ہو کے بیٹھے ہیں، جھولی بھر کے لے کے گئے تھے، کہاں چلے گئے؟ اعمال حج عمرے اور سارے کہاں چلے گئے؟ وہ حقوق العباد جن کی دنیا میں پرواہ نہیں تھی، زمینیں ڈول کاٹ کے ایسے دباتے ہیں کاشتکار اور فخر سمجھتے ہیں، جی ہاں، بہنوں کی میراث، یتیموں کی زمین و جائیداد ایسے دباتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھو تو اللہ عز و جل فرشتوں سے کہیں گے کیا؟ ان کے جو صاحب حقوق باقی ہیں ان کے گناہوں کے گٹھر اٹھاؤ اور حاجی صاحب کے کندھے پہ ڈالو اور طرح فی النار، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ایمان والوں، بیان سننے والوں، تقریر بیان نیک، بڑا نیک لوگ آج معیار کچھ الگ بنا لیا۔ بہت دیندار آدمی ہے، ارے دیندار ہے، ذرا پاس رہ کے دیکھ، اس کے پڑوسی بن کے دیکھ، کوئی معاملہ کر کے دیکھ، سفر اس کے ساتھ کر کے دیکھ، تب پتہ چلے گا کتنا دیندار ہے۔ جیسے ہی معاملہ پڑا تو سارا پتہ چل گیا کہ کتنا دیندار تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا میں جب زندگی گزارو حقوق العباد کا ہمیشہ خیال رکھو۔ کسی سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، ٹھیس پہنچ گئی، کیا جاتا ہے 2 جملے کہہ دو کہ معاف کرنا۔ کسی کو کوئی جھوٹا الزام، ایسی کوئی بات کسی کے متعلق کہہ دی، اس سے کہہ دو معاف کرنا، میں نے بلا تحقیق کے بات کہی تھی، کیونکہ تحقیق کا عام طور سے ہم لوگوں میں مزاج ہی آج کل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہت خزانے لے کے جائیں گے، لیکن اگر بندوں کے حقوق اور تو اور کیا عرض کروں، حدیث جس میں شہید کا ذکر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین قال لی جبریل آنفا، مگر یہ جو قرض ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آ کے کہہ کے گئے ہیں کہ شہید اگرچہ ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے شہید کا،
کتنا اونچا مقام ہے جس نے جان ہی اپنی اللہ کے راستے میں دے دی. میرے عزیزو، جس نے جان ہی اللہ کے راستے میں دے دی، کتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن حال یہ ہے کہ الا الدین، علماء نے اسی شرح کے حاشیے میں لکھا ہے کہ دین سے سارے حقوق العباد مراد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے بھائیو. اللہ کے گناہ ہوں گے جب جس حالت میں کہیں تم ہو، آسمانوں میں، فضاؤں میں ہو، سمندروں میں، جہازوں میں جا رہے ہو، سمندروں کے بیچ میں ہو، اور کہیں کسی بھی حال میں ہو، مولا تم سے سب سے قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. موت کا وقت سامنے آ گیا، ہاسپٹل میں لیٹے ہو، اللہ جی سے ملنے کا وقت قریب، 2 جملے بول لو، آنسو بہا لو، کام بن گیا، ہو گیا، سب کچھ ختم. حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے. لیکن انسانوں سے کہاں تک معافی مانگنے جاؤ گے؟ اس لیے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بیوی بچوں سے، اور اپنے جتنے اقربا اعزاء ہیں ان سے، اور جو تجارت کے تعلق والے ہیں سب سے اپنے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک رکھنے چاہیے. اور انشاءاللہ عن قریب، ایک کل کو یا پرسوں کو میں بتاؤں گا موت کی تیاری. اس وقت میں آپ اپنے دل سے پوچھنا جب بیان ہو چکے گا کہ کیا ہم واقعی تیار تھے موت کے لیے. اور اکابر کے حوالے سے ان کی زندگیوں سے بتاؤں گا وہ ہر لمحہ کس طرح موت کے لیے تیار رہتے تھے. بالخصوص حقوق العباد کی فکر ہوتی تھی. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنی میں دیندار بنا دے. اپنے چہیتوں میں اور پیاروں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے. میں اپنے بزرگوں کی واقعات اور ان کی زندگی اگر بتانے لگوں کس طرح ان کا سلوک تھا انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، چھوڑو انسان، نارمل مخلوق، کتا بلی کے ساتھ کیسے ان کا سلوک تھا، تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں تمام کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور صحیح معنی میں جو دیندار ہے اور اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء صدیقین ہیں اللہ ان میں شامل فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.